آپ لوگوں نے ظہیرہ اندوزی کا نام تو سنا ہی ہوگا، اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں لے جانے والا 21واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ظہیرہ اندوزی کرنے والے کے بارے میں قرآن نے کتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ظہیرہ اندوزی کرنا۔ ظہیرہ اندوزی کو اسلام میں احتکار کہا جاتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ظلم ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں ظہیرہ اندوزی یہ ہے کہ کسی کے استعمال کی چیز کو اس غرض سے روک لیا جائے کہ وہ مہنگی ہو جائے۔ جب اس کی قلت ہو جائے تو منہ مانگے داموں فروخت کی جائے۔ چونکہ لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجبوراً مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام ہے اور جرم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ فروخت کی غرض سے جمع شدہ سٹاک کو احتکار نہیں کہا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہیرہ اندوزی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مدرجہ ذیل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 دن غلے کا ذخیرہ کرتا ہے اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے، وہ شخص حق تعالیٰ سے دور ہوا اور اللہ اس سے بیزار ہوا۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ احتکار وہ ہے جس میں نرخوں کی گرانی مطلوب ہو تاکہ چیز کی کمیابی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی نیت ہو، اور جو شخص نیت سے ظہیرہ اندوزی کرے وہ محتکر ہوگا، اور محتکر اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احتکار یعنی ظہیرہ اندوزی کرنے والا گنہگار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روح سے ظہیرہ اندوزی گناہ ہے، کیونکہ اجناس خوردنی کا استعمال زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زرعی اجناس مہنگا کرنے کی غرض سے خرید کر رکھ لے تو اس سے دوسرے لوگوں کا بنیادی حق غصب ہو جائے گا۔ اس کی بنا پر اسے گناہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں غلہ مہنگا ہو گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باؤ مقرر کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہی باؤ مقرر کرنے والا ہے، تنگ کرنے والا اور فراخ کرنے والا ہے، اور رزق دینے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے رب کو ملوں گا اس حال میں کہ تم میں سے کوئی بھی مجھ سے کسی خون یا مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے یہ بالکل عیاں ہے کہ اسلام میں ظہیرہ اندوزی حرام ہے، لیکن اس کے باوجود تاجر حضرات اس حرکت سے باز نہیں آتے اور اشیاء کو ظہیرہ کر کے قلت کے انتظار میں رہتے ہیں اور موقع پا کر منہ مانگی قیمت وصول کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے حضرات کو اس فعل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اجناس خوردنی کی تجارت شروع کی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے اس کے ذہن میں ظہیرہ اندوزی کی لعنت کو سوار کر دیا۔ چنانچہ اس نے ظہیرہ اندوزی شروع کر دی۔ فصل کے موقع پر ذمہ دار کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سستے داموں خرید لیتا، اور جب ان اجناس کی قیمت بڑھ جاتی تو منہ مانگے داموں فروخت کرتا۔ عرصہ دراز تک یوں ہی کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کے پاس ان گنت سرمایہ جمع ہو گیا۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ بعد حالات نے رخ بدلا اور تجارت میں اسے خسارہ شروع ہو گیا۔ جو بھی سودا کرتا اس میں گھاٹا اٹھاتا، حتیٰ کہ جو دولت ظہیرہ اندوزی سے کمائی تھی وہ اسی رستے نکلتی گئی، اور خود بیمار ہو گیا، اور بیماری نے اس حد تک لاغر کر دیا کہ بھیک مانگنے تک نوبت پہنچ گئی۔ لوگ اس کی حالت ذات پر بڑا حیران ہوئے کہ یہ شخص اسی علاقے کی ایک معزز شخصیت شمار کیا جاتا تھا، جبکہ آج یہ بیکاری ہے، اور ہر کوئی نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ ایک روز وہ ایک مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر مانگ رہا تھا۔ ایک اللہ کے بندے کا یہاں سے گزر ہوا۔ اس نے نظر باطن سے اس کا حال معلوم کیا اور اسے کہا کہ دولت ظہیرہ اندوزی میں نہیں ہے، بلکہ امارت اور غربت اللہ کی طرف سے ہے، اور تو بے یار و مددگار ہو کر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اگر تو اس وقت بھی اللہ سے راہ راست اور جائز طریقے سے مانگتا تو وہ تمہیں ہر صورت تیرے مقدر کا رزق دیتا۔ اب تو سچے دل سے سابقہ زندگی پر توبہ کر، بہتر ہو جائے گا۔ تاجر اس کے کہنے پر مسجد میں جا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا
اور بڑی دیر تک روتا رہا، حتیٰ کہ تائب ہو کر عبادت میں محو ہو گیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی سختی معاف ہو گئی اور اس کی گزر اوقات کا اللہ نے بہتر ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی زہیرہ اندوزی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔